حکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 مرتبہ درود شریف سرکار غوث اعظم مصطفی قدس اللہ العزیز کے دربار لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اور ایک مرتبہ درود شریف والحکمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ایک منقبت جلدی اور ایک مرتبہ درود شریف ہمارے نائب صاحب حضور کے جو خلیفہ مینٹین کر رہے ہیں ان کی دلخوشی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے کونسلر صاحب جو مردور کے بسوا ان کی دلخوشی ضرور کرو. انشاءاللہ باقی بعد میں منقبت کے بعد انشاءاللہ اور ایک بار درود شریف حکمہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. شہ بغداد دینا بھی آتا ہے. انہیں دینا بھی آتا ہے. دلا دینا بھی آتا ہے. شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. محبت کے مریضوں کو شفا دینا بھی آتا ہے. دعا دینا بھی آتا ہے. دوا دینا بھی آتا ہے. عدم کے نیند والوں کو جگا دینا بھی آتا ہے. جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے. جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے. شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. انہیں دینا بھی آتا ہے. دلا دینا بھی آتا ہے. مریدوں کو مصیبت سے چھڑا دینا بھی آتا ہے. انہیں ڈوبی ہوئی کشتی چرا دینا بھی آتا ہے. ہواؤں آندھیوں کے رخ پھرا دینا بھی آتا ہے. فلک کے گرم شعلوں کو بجھا دینا بھی آتا ہے.
نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے، نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے، شہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے۔ آج جو محفل ہمیں کر رہی ہیں وہ ایسی محفل ہے جس کی محفل غوث الورا 11ویں شریف، جس کی محفل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محفل، اماموں کی بھی محفل، اور شہنشاہ جو اولیاء اللہ کے شہنشاہ ان کی بھی محفل، یہ محفل ایسی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی محفل کے اندر اس کی فاتحہ ہے، اماموں کی بھی 11 اماموں کی بھی فاتحہ ہے، اور 12 ہی امام 11ویں امام کیوں شیخ حضرت حسن عسکری علیہ السلام کے جو خلیفہ جو پیر تھے غوث اعظم دستگیر تھے۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ سلسلہ قادری یہ خالی ایسا چپ کے بھی بھاگ کو ایسا جایا یا ایسا چپ کے بھی بیٹھے کہ نہیں کون بھی حیدرآباد سے ادھر سے ادھر سے آ کو چپ کے بھی میں خلیفہ جیلانی کا، میں اس کا خلیفہ، مجھے وکیل صاحب خلافت دیے، یہ سب ڈھونگا دیکھو چلا رہی نا، یہ کان کھول کو سن لو، نہ وکیل صاحب کسی بھی خلافت دیے، نہ سلسلہ انہوں بشیریہ چلاور کو بولے، نہ ہم نہ کون بھی حکم کرے، باقی کے کون تو بھی چلا رہی ہیں، یہ سب چلا رہی ہیں وہ ہمارے ذمہ نہیں اور ہمارے اختیار میں بھی نہیں، نہ تمہارے وکیل صاحب نہ بشیر صاحب جو بشیر احمد جیلانی ہیں انہوں کسی بھی اس کے اندر خلافت دیے نہیں، انہوں کسی بھی خلافت دیے نہیں اور بولے بھی نہیں کہ انہوں اجازت کر دو انہوں جاگو جیلانی سلسلہ چلاؤ، یہاں سے بھی ڈھونگ کر لے وہ درمیاں ادھر سے ادھر ساتھ وہ دھوکے بازی کر سلسلے میں بہت بڑی دھوکے بازی کر رہی ہے، کان کھول کو سن لے، یہ میں بھی سنیا بہت زیادہ، پھر اسے بلانا تھا کی کر کو بولا کہ ہاں ہم نہ آپ کو ادھر ایک چیزاں بولتی ادھر ایک چیزاں بولتی، کی کو تو ہمیں خلافت یوسف الگیلانی ان کے جو سردار تھے ان سے ہمیں خلافت لے کو چلا رہے، کیونکہ یہ آپ کو چھپ کے بیٹھے انہیں بولیا مر کے بعد ثبوت آنی، یہ سب چیزاں کر کے بولے تو کیا ہوتی، تمہیں بھی گڑے میں گرتی انہوں بھی گڑے میں گرتی۔ دیکھو غوث اعظم دستگیر کا مقام، ان کی بلندی، ان کا مرتبہ ایسا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی دیکھو خواجہ غریب النواز ہندوستان کے شہنشاہ، ان کا ایسا مرتبہ ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں جب آئے تو ایسا تھا ماحول کہ ساری ہندوستان کے اندر آ کر ساری غفلت تھی، ساری بت پرستی تھی، سب چیز تھی۔ یہ ایک بار ایسا ہوا شیخ خواجہ غریب النواز ہندوستان میں آئے، ہندوستان میں آ کر سارے جتنے بھی غیر مسلمان تھے جو غیر مسلم تھے ان کو اسلام میں لانے کا بہت بڑا ہاتھ سرکار خواجہ غریب النواز کا، ان کا صدقہ ہندوستان کے اندر خواجہ کا صدقہ۔ اب یہ خواجہ بھی ہندوستان کے کس کے حکم کے تحت ہے؟ خواجہ بھی ہندوستان اپنی مرضی سے نہیں، اپنی بہت بڑے ولی ایسے ولی ایسے قطب تھے، ایسے ان کے قطب الاقطاب تھے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک مدینے میں گئے، جب جا کر مدینہ شریف کے اندر جب خواجہ غریب النواز اندر گئے، اندر جا کر خواجہ غریب النواز نے مدینے کے گیٹ میں کھڑ کر الصلاۃ والسلام علیک یا جد کر کو بولے تو اے میرے دادا، کون دادا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواجہ غریب النواز کے جد میں، دادا کر کو بولے تو حسین علیہ السلام کی آل سے حضرت خواجہ غریب النواز امام حسین اور حسن کے آل سے جب سلام کرتے ہی کیا ہوتا ہے تو خبر مبارک سے جواب آتا، وعلیکم السلام اے شیخ البحر، وعلیکم السلام میرے بیٹے تیرے اوپر سلام ہو اور تو شیخ ہے۔ شیخ کر کو بولے تو ساری دنیا کا سب سے بڑا سردار کے اوپر، سرداروں کے اوپر سرداری جو کرتا ہے، سیدوں کے اوپر سرداری جو کرتا ہے وہ شیخ ہے۔ شیخ کر کو بولے تو ہمیں آ کو شیخ نامہ رکھ لینا، وہ شیخان شیخ کر کو بولے تو تاریخ کے اندر شیخ کا مرتبہ ایسا ہے کہ وہ آ کر شیخ البحر کر کو بولے تو سمندران، اور تمہیں آ کر ریت جہاں پر پانی نہیں سو جگہ اور پانی رہنے کی جگہ، کائنات کے اندر 7 زمین 7 آسمانوں کے اندر ہر جگہ اللہ تعالیٰ جنت میں بھی آ کر شہد کے اور آ کر دودھ کے پانی کے جگہیں رکھا ہے، اور ایسے جگہ سوکھے کر کے بولے تو زمین کی جیسے جگہیں رکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اے شیخ البحر پر، سوکھی جگہ اور آ کر نمی کی جگہ، نمی کر کو بولے تو پانی کی جگہ، دو بھی جگہیں کہ تمہیں شیخ، یا پانی کے بھی شیخ تمہیں زمین کے بھی شیخ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آپ کو غوث پاک خواجہ غریب النواز کو حکم کرتی۔ اس کے بعد خواجہ غریب النواز
क्या करती, जहाँ गुनाहों में बैठती, बहुत साल बैठती। जब गौसे आजम दस्तगीर फरमाती मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर, तो ख्वाजा गरीब नवाज फरमाती ये मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपका कदम मेरे पीर उस्मान हारूनी पर, मेरे बाप पर, मेरी माँ पर, मेरे आंखों के ऊपर, मेरे कंधों के ऊपर, और इतना झुकती ख्वाजा गरीब नवाज, इतना झुकती ताकि के सजदे के अंदर चल जाते, सजदे की हालत को चल जाते। गौसे पाक का खाली हुक्म, हाँ गौसे पाक को आप इससे पहले देखो नहीं, आज ही कैसा है, जैसा हमने फोना के अंदर हमें कैसा आवाज़ सुनती, कहाँ से सऊदी से बैठ को बेंगलुरु में मजदूर से बैठ को बेंगलुरु में 100 किलोमीटर सुनती, ऐसा औलिया अल्लाह के कान उनुच मोबाइल उन्हें चलते फिरते मबुना अशर ऊपर क्या हो रहा है, महशर में क्या होता है, हशर में क्या होता है, अल्लाह ताला की कुर्सी में क्या होता है, सातों आसमान में हर आसमान की हर आहट भी सुनने वाले गौस, हर आहट में अगर फरिश्ता चलता है तो सुनने वाले गौस, सुनने वाले ख्वाजा, इतनी ताकत रखने वाले। ये समझना नहीं कैसा सुन लेती, उन्होंने कान के खुरासान में थे, इन्हों बगदाद में थे, ऐसा आपको हमने क्या कांटेक्ट मिल जाता है, ऐसा नहीं। जैसा हमारे जैसे बेवकूफान के हाथ में एक मोबाइल टुकड़ा मिल गया, तो अब ये मोबाइल बनाया सो भी इंसान ही ना, अब वो इंसान बनाने वाले, जब वो इंसान को इतनी ताकत रही तो अल्लाह ताला जिसके दोस्त बना ले उसे कितनी ताकत। एक मामूली से इंसान को अल्लाह ताला एक यहूदी को, एक नसारा को, कि मुस्लिम को अक्ल दिया, इंजीनियर बनाया, साइंटिस्ट बना को इतनी ताकत और कुव्वत दे सकता है, तो खुद अल्लाह ताला उसकी दोस्ती में लाकर वलियों को क्या ताकत दे। उसके वास्ते गौसे आजम दस्तगीर बगदाद में, ख्वाजा गरीब नवाज पूरे सान में पुकार दी, गौसे पाक की पढ़ती मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर। फौरन गौस शेख ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती क़द्दसल्लाहु सिर्रहु सबसे पहले सारी दुनिया के औलिया अल्लाह जो मौजूद होती उनसे सबसे पहले फर्स्ट, सबसे झुकने से पहले सभी झुके, मगर सब जने पूछे किसकी आवाज़, क्या आवाज़, कैसी आवाज़, सोचने में वक्त लगा, मगर मेरे ख्वाजा ऐसे ही कि एक लम्हा, एक पलक झपकने से पहले ऐसा झुके, और झुको भी बोले मेरा पीर भी झुका, मेरा माँ भी झुकी, मेरे बाप भी झुका, मेरे अजदाद भी झुके, मेरे औलाद भी झुके है, गौसे आजम दस्तगीर तुम्हारे वास्ते ऐसा झुका है, अपना सिर सजदे में चले। अब ये जाना, ये गौसे आजम की बात के ऊपर जाना, यही आकर हिंदुस्तान की शहंशाहियत का मकसद, यही बनती। ऐसा गौसे आजम की बात कहाँ की, उधर कहाँ की, ये समझ लो सिर्फ यहाँ दिखाए, ख्वाजा गरीब नवाज भी दिखाए, गौसे पाक भी दिखाए कि देखो मेरे तरीक़ा दूर की बात, मेरा सिलसिला दूर की बात, अगर मेरी एक बात भी अगर सिद्क़े दिल से बगैर शक के लाए, खुदा की कसम ख्वाजा का मकाम क्या है, ख्वाजा का मकाम क्या है, ये गौसे पाक भी दिखाए और ख्वाजा भी दिखाए कि कोई सिद्क़े दिल से गौसे आज़म की कोई भी मैकल ला होने दुनिया के कोई रैब भी नहीं रखना, शक भी नहीं रखना, गौसे पाक के हुक्म के अंदर शक भी नहीं रखना। देखो इन्हों वक्त भी जाया भी नहीं करे, खुदा की कसम हिंदुस्तान के अंदर शहंशाह, हिंदुस्तान के शहंशाह बनना बहुत बड़ी बात, क्योंकि सारी दुनिया में 300 ममालिक, कहते हैं 300 मुल्का, अब 300 मुल्का में अगर तुम्हें जाकर 200 मुल्का के पूरे 200 क्या तकरीबन 250-260 मुल्का के पूरे आदमिया ले, पूरी दुनिया के 250 मुल्का के सारे आदमिया ले लो, वत्ते आदमिया हिंदुस्तान में मौजूद, वत्ती क्वांटिटी के आदमिया हिंदुस्तान में मौजूद। 120 की करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान की 120 करोड़ की आबादी होती है, एक ही चेक हमारे हिंदुस्तान के एक ममालिक में 120 करोड़ के शहंशाह ख्वाजा गरीब, क्या वास्ते अभी जाकर ख्वाजा की गौसे पाक की खिदमत नहीं करे, जब उनके खानखा को भी गए नहीं, सिर्फ और सिर्फ ख्वाजा सरकार गौसे पाक का हुक्म मान लिए, हिंदुस्तान की शहंशाहियत मिल जाती। ये शहंशाह बनना, बड़ा बनना, खाली बैठ को कामा नहीं करना, गौसे पाक का हुक्म किसी हालत को मान लिए समझ लेना उन्हें शहंशाह, चू चा चिदर चुदर करके बोले समझ लेना उन्हें आपको बर्बाद हो। गौसे पाक का ये हुक्म ये दुनिया के अंदर हमारे वास्ते, हिंदुस्तान के वास्ते, ये हमारे वास्ते ये दिखाना, ये गौसे पाक ने दिखाया, ख्वाजा ने दिखाया कि मेरा हुक्म ऐसा है कि हिंदुस्तान का शहंशाह भी आकर मेरे हुक्म पर झुकता है। अब हिंदुस्तान का शहंशाह झुका तो हमें कौन झुकने, अब कौन आको दुनिया के अंदर, कौन आको उनके चीजें, उनके सिलसिले के अंदर ऐसा गलत चीज़ें करने वाला, 11वीं को रोकने वाला, ये सब चीज़ें क्या होती है मालूम, बर्बाद हो जाती। उसके वास्ते ये 11वीं ये क्यों करते हैं, गौसे आज़म की 11वीं क्यों करना, ये गौसे आज़म की 11वीं इसके वास्ते है कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो 11वीं करता वो इमामों की भी होती है,
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے، اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی تم نے میرے نام پہ کھلایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نام پہ بہت کھلاتے ہیں، سرکار غوث پاک بہت کھلاتے ہیں، ایسا کھلاتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، ایسا کھلاتے کائنات کے اندر کوئی دنیا کے اندر پیدائش نہیں ہوا ایسا کھلانے کے بعد۔ پوچھتے غوث پاک کو یا غوث پاک آپ کتنا کھلاتے ہیں، اتنا کھلاتے ہیں؟ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے، یہاں تک سیاست میں بولے تو 6 کتاباں جو معتبر، قرآن مجید کے بعد حدیث کے 6 کتاباں تو کہ معتبر بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، یہ 6 کتاباں ہیں، یہ جو معتبر کتابیں ہیں، 6 بھی جو کتابیں اہل سنت والجماعت کے، وہ 6 کتابوں میں سیاست میں حدیث آتی ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا گیا اسلام کیا ہے، کھانا کھلانا۔ پھر پوچھا اسلام کیا ہے، کھانا کھلانا۔ تو وہ حدیث آ کر حضرت بلال پوچھتے اور پوچھتی حضرت بلال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا کھلانا اسلام میں ایسا ہے؟ خدا کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کو بلایا تو اللہ تعالیٰ مجھے کھانا کھلایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلایا۔ جب میں نے پہلی تبلیغ کی دعوت دی اسلام کی، میں نے آ کر دشمن اللہ کو، منافقوں کو، مشرکوں کو بلا کر حضرت ابو طالب کے گھر میں پہلے کھانا کھلایا۔ اسلام کی بات بعد میں کری، بعد میں پہلے کھانا کھلایا۔ اس کے واسطے یہ بہت بڑی اس کے بعد غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرے خانقاہ میں مجھ سے ملنے سے پہلے میرے خانقاہ میں کھا کر گیا۔ تو کوئی بھی آتا تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس آنے سے پہلے اسے کھلاؤ، بعد میں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو غوث اعظم کے خانقاہوں کی یہ سنت ہے۔ سنت کیا ہے کہ ہمارے اوپر واجب اور فرض ہے کہ خانقاہوں میں یہ ضروری ہے کہ ہم کو آ کر خدمت کرنا۔ یہ سمجھ لینا کھانا کھلا تو ہمارے باپ کا مت، کھانا کھلا رہی غوث پاک کا حکم، غوث پاک جسے حکم کر رہی انہیں کر رہا ہے، غوث پاک جسے چاہ رہی انہیں آ رہا ہے، جسے نہیں چاہ رہی اسے دور رکھ۔ دیکھو غوث اعظم دستگیر کی شان ایسی ہے، غوث اعظم دستگیر بیان کرتے، ان کے ہزاروں مریدہ، ہزاروں لوگ ایسے بیان کرتے۔ غوث اعظم فرماتے اے بنی اسرائیل کے نبیوں، بنی اسرائیل کا زمانہ غوث اعظم دستگیر سے 4000 پرانا، کتنے ہزار؟ 4000 سال پرانا۔ غوث اعظم 4000 سال کے بعد ممبر رسول کے پر کھڑ کو بول رہے اے بنی اسرائیل کے نبیوں، تم کو آ کر لوگوں نے سوال، بہت سے لوگوں کو آ کر سوال کرتے، بنی اسرائیل کے نبی تھے نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سبھی بنی اسرائیل کے نبیاں۔ ان کو آ کر لوگ پوچھتے تمہارا اللہ تعالیٰ کیسا، تمہارا اللہ کیسا؟ وہ بولتے اللہ وہ ہے جو سورج کو بنایا، اللہ وہ ہے جو پہاڑ کو بنایا، اللہ وہ ہے جو آ کر چاند کو بنایا، اللہ وہ ہے جو زمین کو بنایا، اللہ وہ ہے ایسا۔ جو سوال جو ان کو کرتے وہ خود آ کر وہ بنی اسرائیل کے نبی خود آ کر ان کا جواب نہیں دے سکتے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اے بنی اسرائیل کے نبیوں، میں وہ ہوں کہ تم جو جواب نہیں دیے آؤ میرے سے پوچھو، میں تمہارا جواب میں دوں گا۔ نبیوں کو اعلان کرتے، پوچھتے پورے پریشان، یہ کیا غوث اعظم دستگیر 4000 سال پہلے ادمیاں ہی ان کو پکار کو پوچھتی ہیں آؤ پوچھو، کون کی مرید اٹھا یا شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرما رہی، کیا آپ ذرا اس میں ہی کیا ذرا اولیاء اللہ کیا ہوتا ہے کھڑے کیا ہو جاتی، ان کو وجد میں آ جاتی، کیا وجد میں ہی؟ غوث اعظم پر فرماتے ہیں اے میرے مرید، خالی ہاتھ رکھے سر کے اوپر، دیکھتا ہے ساری دنیا کے جتنے بھی 1,24,000 نبی غوث اعظم دستگیر کے سامنے بیٹھے ہوئے، اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اور غوث اعظم دستگیر کے بیان کو سننے، ان کے خانقاہ میں آنے کے واسطے خود نبی ترستے تھے اور ان کے بیان سنتے تھے۔ جب غوث اعظم بیان کرتے تھے تو رجال الغیب، رجال کو بولے تو انسان، غیب کے انسان، آج بھی ہی کہتے کی کہیں وہ ہزاروں، کیونکہ شیخ الانس والجن کر کو بولے تو غوث اعظم دستگیر انسان کے بھی شیخ، جنات کے بھی شیخ، یعنی سمجھ لینا ہمارے شیخ کو انسان کے جیب اور جنات کے شیخ۔ اور غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز کا مطلب، قدس اللہ سر العزیز کا مطلب کیا ہے کہ قدس کر کو بولے تو اللہ تعالیٰ کی ایک عرش ہے، کرسی ہے، کرسی کے اطراف یہ کچھ فرشتے رہتی جو اللہ تعالیٰ کی کرسی کے اطراف، ایسی جگہ ہے جہاں پر جبرائیل بھی نہیں جاتے، اسپیشل اللہ تعالیٰ وہ قدسیت کے فرشتوں کو رکھتا، اسے بولتے سو اللہ تعالیٰ کے قدسیت میں رہنے والے فرشتے۔ قدس اللہ سر العزیز کر کو بولے تو ہمیں کسے کی قدس اللہ کون کی آیا اسے بھی قدس اللہ، انہیں بھی آیا اسے بھی قدس اللہ۔ قدس اللہ سر العزیز کا مطلب کیا ہے بولے تو سمجھ لو،
यहाँ बैठ को कौन क्या उसे भी पुकारती करते, वो शेख को भी पुकारती, ये शेख को भी पुकारती। पहले समझो, मतलब समझो कि मतलब किसे पुकारते हैं। क़द्दस अल्लाह को बोले तो जो अल्लाह ताला की कुर्सी के नजदीक जो फरिश्ते होते हैं, यहाँ तक जिब्राइल अमीन खुद ऐसी लामकाम पर गए, वापस आ गए। जिब्राइल अमीन वापस आ कहे कि आकर हम अगर एक कदम भी आगे रखेंगे तो जिब्राइल अमीन जल जाए। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसके सामने का रास्ता आप नहीं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, अल्लाह ताला अर्श कुर्सी आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला वो कुर्सी है, वो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है। अब वो कुर्सी के तरफ अल्लाह ताला हजारों की तादाद में ये कुदसियत के फरिश्ते, उनके नाम कुदस करके बोलते हैं, कुदसियत के फरिश्ते मौजूद होते हैं। अब क़द्दस अल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ का मतलब है ये वो फरिश्ते जो यहाँ पर जिब्राइल अमीन मलाइका के सरदार नहीं पहुंच सकते, वहां पर अल्लाह ताला की कुर्सी है, कुर्सी के अतराफ वो फरिश्ते हैं और फरिश्तों के दिलों के अंदर का सिर जानने वाले, राज जानने वाले गौसे आजम। उसे बोलते सो गौसे आजम, उसे बोलते सो क़द्दस अल्लाह सिर्रुल अज़ीज़, इसे बोलते सो जो आकर अल्लाह ताला की कुर्सी के नजदीक जो फरिश्ते होती, वो फरिश्तों के दिलों का राज जानने वाले वो गौसे आजम दस्तगीर। हमें उठा को हर आदमी को डाल नहीं सकते हो, जिसका मकाम है उसके ऊपर डाले तो अच्छा है, जिसका मकाम नहीं है उसके ऊपर डाले तो हमारे ऊपर गुनाह, हमारे ऊपर गुनाह। ये अनपढ़ को ले जाकर तुम्हें इंजीनियर डॉक्टर को बोला क्या करती हैं आदमियां, वो उनके अनपढ़, उन्हें डिग्रीज नहीं लिया, उन्हें डॉक्टरीज नहीं। किसी की बुखार है, वो अनपढ़ करने जाकर दिया तो क्या होता, उन्हें भी मर जाता, कौन भेजा उसे भी मारता। उसके वास्ते दुनिया में भी जो गौसे आजम के लक़ब है, जो अलक़ाब है, वो खुदा की कसम किसी को भी, और गौसे आजम दस्तगीर का मर्तबा, उनकी बुलंदी, उनकी पहुंच मुरीदों तक गौसे आजम बयान करते, ऐसा बयान करते। हमें माइक में दो माइका करे तो वहां तो भी जरा सुनने आ रहा, वहां तो भी नहीं, मगर गौसे आजम देखते एक वक्त पे 7-7 लाख, कितने लाख, 7 लाख, यहाँ 70 आदमी आना बहुत मुश्किल, 7 लाख लोग जिस तरह बाजू बैठने वाला सुनता, 7 लाखों आखिरी इंसान भी वैसा सुनता, आखिरी इंसान भी वैसे ही सुनता। गौसे आजम दस्तगीर का शान ऐसी थी कि पहला इंसान जैसा सामने बैठी अलीम, आखिरी में उन्हें कौन भी पकड़ा खड़ा, जितनी आवाज अलीम सुन रही है वहां पीछे तक भी उन्होंने वैसा गौसे आजम बोल रहा। गौसे आजम जब बोलते तो उनके बयान के अंदर आग बरसती, लोग डर कर ऊपर देखते। गौसे आजम फरमाते कि तुम्हारा ख्याल मेरे बयान के ऊपर हो, तुम्हारा ख्याल मेरी शक्ल के, मेरी सूरत के ऊपर हो, मेरे लफ्ज के ऊपर हो, ना कि वो आसमान पर। फरमाते गौसे आजम ये वो रिजालुल गैब हैं, ये जो फरिश्ते, वो मलाइका हैं जो मेरे बयान की रूहानियत से, इरफानियत से जल कर रात गौसे पाक के बयान सुनकर, उसकी इरफानियत, उसकी रूहानियत सुनकर फरिश्ते जलकर उनके परोज पर जलकर गिर जाते। गौसे आजम दस्तगीर बयान करते सारे बड़े बड़े नबियां, बड़े बड़े रसूल आंखों गैब को गौसे आजम दस्तगीर का बयान। क्यों? गौसे आजम दस्तगीर का कदम सारे औलिया अल्लाह ताला की गर्दन, हर जमाने में गौस, हर जमाने में ये गौस होता, हर गौस 1,24,000 गौस होंगे क़यामत तक, क्योंकि 1,24,000 नबी थे, 1,24,000 गौस, हर एक नबी के कदमों के उनके पीछे आदम अलैहिस्सलाम के, उनके वसीले से, उनके सदक़े से, उनकी मुशाहबत से, उनके तरीक़े पर यह गौस बनता। शीश अलैहिस्सलाम की तरीक़त के ऊपर यह गौस बनता, नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर, याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर, यूनुस अलैहिस्सलाम, हर नबी के नक्शे कदम पर एक गौस। हर जमाने का गौस चुपके बन जाता है, बैठे कि नहीं किसे तो भी सबको गौस पुकार नहीं सकते, बैठे ऐसा क्या तरीके के अंदर ऐसा होगा, सबको गौस पुकार, गौस पुकार। ये गौस नहीं, गौस तुम्हें नहीं बना सकते, गौस बनाता अल्लाह ताला। हमें सिर्फ एमएलए काउंसिलर इलेक्शन हमें चुन सकते हैं, हमें गौस नबी रसूल नहीं चुन सकते, इमाम नहीं चुन सकते, हमें गौस आजम नहीं चुन सकते। चुनने वाला अल्लाह के रसूल। अब उन्होंने चुन को दिया तो हमें लेना, हमें चुने हुए उन्होंने नहीं लेते। हमें किसे चोरों को बनाती, हमें डाकुओं को बनाती, कबूल कर लेता। सारी दुनिया एक गुनहगार को, दुश्मन अहले बैत को दुआ करो, उसकी खबर बनाओ, उसके सामने करोड़ों दरूद पढ़ो, अरबों बार जिक्र करो, अल्लाह ताला अहले बैत के दुश्मन को बख्शता है, खुदा की कसम नहीं बख्शता। सारी दुनिया खिलाफ हो जाते, उन्हें आशिक अली है, आशिक गौसे पाक है, पूरी दुनिया खड़को बदवा करेंगे, अल्लाह ताला से जन्नत में जाने के छोड़ ही नहीं सकता। उसके वास्ते ये गौसे आजम दस्तगीर जब बयान करते हैं सारे अंबिया, हर गौस और गौस के पीछे हर एक गौस को क्या है, एक नबी के नक्शे कदम को बनाता। अल्लाह ताला हर जमाने में गौस करता है, हर एक नक्शे कदम एक नबी के नक्शे कदम को गौस बनाता। और जो बना जमाने में गौस है, वो जो ने अपने अपने सिलसिले को, अब कौन के हैदराबाद से आया उसे गौस बना। अब पूछो उससे, उन्हें कौन से नबी के नक्शे कदम, उन्हें कौन से एक मंदूर से आया, उन्हें नक्शे कदम। अब ये सब चीजें, अब ये सभी मालूम नहीं रहता मुरीदां को, उन्हें क्या करते काम बोले
हकीकत बोल रहा, नींबू देता, ये देता, वो देता, हमना नहीं है। गौस पाक के मुरीद हैं, खुदा की कसम देखो गौस पाक की शान क्या है। गौस पाक को सिर्फ से दिल से माने तो क्या मुकाम है। गौस आजम दस्तगीर बयान कर रही, बयान करते 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 मेंबर रसूल है, मेंबर रसूल से उतरती गौस पाक उतरती, सारे लोग देख के गौस पाक बयान करते करते रुक गए। एक सीढ़ी उतरे, फिर दूसरी सीढ़ी उतरे, फिर तीसरी सीढ़ी उतरे, तीसरी सीढ़ी उतरे तो लाखों का मजमा, लाखों का पूरा मजमा जब गौस आजम दस्तगीर जाते 7 लाख आदमी को तो देखोगे, जरा आदमी अगर को बोले तो 150-60 फीट होगा। 7 लाख अगर को बोले तो कितना लंबा रहेगा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक बीच में एक आदमी बैठे रहता, एक बीच में एक आदमी बैठे रहता, उन्हें आप ऊँगते रहता। गौस आजम दस्तगीर जाती, उसके सामने सिर झुका कर 7 लाख लोग भी वहां पर देखते कि गौस आजम का मर्तबा इतना बड़ा, इतना बुलंद, इतने चीज़ा, खुद नबियाँ इस महफिल में मौजूद, फिर गौसा मौजूद, बलियाँ मौजूद, फरिश्ते मौजूद, मलाइका मौजूद, गौसे आजम के सुनने को बयान रसूला मौजूद। ये कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जाको ये घूमता हुआ आदमी के सामने गौसे पाक अपना सिर झुका को खड़े जरा खड़े 10-15 मिनट। अब किसी भी ये नहीं कि गौसे आजम दस्तगीर के सामने जाकर पूछे कि कहीं को तुम्हें सिर झुका के जरा दिला में आया, गौसे पाक के पीर साहब रहेगा, गौसे पाक के उस्ताद रहेगा, गौसे पाक को राह रास्त दिखाने वाले रहेगा। गौसे आजम दस्तगीर जब उनके थोड़ी देर के बाद जाके तो गौसे आजम दस्तगीर उनका हाथ पकड़कर चूम कर फिर वापस बयान करने आ जाते मेंबर। बयान करते मेंबर को आकर बयान करिए, आदमियों को इंटरेस्ट नहीं, आदमियों का सोच क्या है, क्या गौसे पाक उतर को आदमी के सामने खड़े खड़ को जरा 15-20 मिनट खड़ को बाद में हाथ चूम कर वापस आए, हमना समझ में नहीं आ रहा, उनका इंटरेस्ट चल जाता ना आदमी को वो राज बना। तो गौसे आजम दस्तगीर दिलों के राज जानने वाले बोलते हैं, मालूम तुम्हारे दिल के अंदर ये वलवलाट है, ये परेशानी है, तुम मैं आकर मेंबर रसूल से उतरा, मैं ये लाखों के मजमे में से कहीं को झुका, मैं कहीं को इंसान के सामने गया, कहीं को इसके सामने झुका। तो सुनो, खुदा की कसम अल्लाह ताला मुझे ऐसी ताकत है, ये सारे लोग हैं वो मेरे मुरीद, ये सारे जो भी मजमे में है ये सारे मुरीद है। मैं जिसके सामने खड़ा था वो भी मेरा मुरीद था, मगर क्या करूं, जब ये बयान सुनता वजद की हालत में उसे गर्मी आई और जब उसे ऊँग आ गई तो वो जब ऊँगा तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके ख्वाब में इसके ख्वाब में वो मुरीद के ख्वाब में गौसे पाक हाँ मेंबर को खड़ी मुरीद के ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मुरीद के ख्वाब में गौसे आजम देख रही और जाकर गौसे आजम दस्तगीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में आई, उसके वास्ते गौसे आजम दस्तगीर अदबन जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में ही, जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ख्वाब में थे गौसे पाक सर झुका कर देखो गौसे पाक का नजर करम उनकी ताकत ऐसी है कि खुदा की कसम उनका मुरीद है तो मुरीद के ख्वाब में भी गौसे आजम दस्तगीर देखने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, नारे गौसियत। देखो अब ये वाक़या एक बार ऐसा गौसे आजम दस्तगीर को कई मरतबा गौसे आजम दस्तगीर को ये वाक़या हुआ और गौसे आजम दस्तगीर दूसरों के ख्वाब में भी देखने, हमें हमारा ख्वाब ही याद नहीं रखते, हमें ऐसे ही ख्वाब देख ले तो सुबह उठे तो क्या ख्वाब पड़ा मालूम है, मगर कहते भी हमें कहते क्या एक्टिंग करने की, हकीकत करने की, हमें क्या करने की क्या नहीं करने की, हर चीज़ गौसे आजम दस्तगीर को मालूम है, हमें कोई चीज नहीं, हमारे ख्वाब में भी अगर हमें क्या कर रहे हैं गौसे आजम दस्तगीर को मालूम, अगर हमारे ख्वाब भी मालूम तो हकीकत में हमें क्या किसके वास्ते खानकाह आती, क्या वास्ते काम करती, क्यों से अकीदे के वास्ते आती, क्या नहीं इसके क्या गौसे पाक को नहीं मालूम। खुदा की कसम गौसे आजम दस्तगीर फरमाते कि सारी दुनिया मेरे हथेली में जैसा राई का दाना, जैसा एक राई का दाना होता है वैसा सारी दुनिया के अंदर मैं देखता हूँ कि एक राई दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर मैं देखता हूँ। देखो और एक वाक़या सुनो गौसे आजम दस्तगीर का, गौसे आजम दस्तगीर का वाक़या, गौसे आजम दस्तगीर के मुरीद गौसे आजम दस्तगीर के खानका में 17-18 साल काम कर रहे थे। हर मुरीद को क्या चाहता है कि अपने पीर के बाजू, अपने पीर के नजदीक, हर मुरीद चाहता है। अब गौसे आजम जैसा ऐसे मामूली ऐसे पीर के बाजू अपना लगले कटिंग और खोल जो गुनहगार खताकार के बाजू ऐसा लगना, अब गौसे आजम दस्तगीर के बाजू लपटने के वास्ते कैसा नहीं, अब गौसे आजम के नजदीक आने के वास्ते कैसा लोग आए, ऐसा मत थे। गौसे आजम दस्तगीर की खानका में काम करता, 17 साल बावर्ची खाने में काम करे, मैं क्या तमन्ना दूर से गौसे आजम को देखते,
دل بھر لیتے ہیں. غوث اعظم کی نظر کو ان کی صورت کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کی صورت دیکھنا حسین کی صورت دیکھنا, ان کی صورت دیکھنا حسن کی صورت دیکھنا, اب ان کی صورت دیکھنا علی کی صورت دیکھنے کے بعد ان کی صورت دیکھنا سرکار مدینہ. کیوں سرکار دو میں بولے نا تبھی کا کہ ہر زمانے کا ہر غوث ایک ایک نبی کے نقش قدم کو. غوث اعظم کا مرتبہ اتنا کیوں بلند؟ کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں ہر زمانے کا غوث ایک ایک نبی کے نقش قدم کو آیا ہے, آنے والا ہے. خدا کی قسم میں شیخ عبد القادر جیلانی میرے جد امجد محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر. اب کون کبھی سرکار مدینہ جیسا ہو سکتا ہے؟ کون کبھی ہو سکتا ہے؟ اب جب سرکار مدینہ جیسا نہیں ہو سکتے, جیسا سرکار مدینہ سید الانبیاء ویسا غوث پاک سید الاولیاء, جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین, امت کے واسطے شفیع المذنبین, غوث اعظم دستگیر اپنے سلسلے کے مریدوں کے واسطے وہ آتا شفیع المذنبین. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جیسا وعدہ کیا, خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری امت کو تمہارے حوالے کیا, غوث اعظم کو بھی اللہ تعالیٰ وعدہ کیا کہ میں نے تمہارے مریدوں کو تمہارے حوالے کیا. جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کو لے گیا, ایسا اس غوث اعظم دستگیر کو وہاں پر معراج میں پسند کیا, بلایا, رکھا. جو چیز بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, دیکھو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کی کتنی عزت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے, اللہ تعالیٰ بولا کہ جوتی کے ساتھ, خیال دیکھو اللہ تعالیٰ جوتی کی ان کی سرکار کی جوتی کی شان دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ تعالیٰ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کرتا ہوں, اے سرکار تم تمہاری جوتی کے سمیت میرے پاس. خیال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کا بھی خیال ایسا. اب دیکھو اب وہی آ کر غوث اعظم دستگیر کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کیا کہ ساری دنیا کے اندر کوئی بھی ہو, اے غوث اعظم تمہاری دلوا تمہاری جوتی سے بڑھ کر کوئی, تمہارا کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا غوث ہو, بڑے سے بڑا پیر ہو, تمہاری جوتی جہاں پر جا سکتی ہے خدا کی قسم کوئی ان کا سر بھی نہیں جا سکتا. دیکھو کیونکہ ہر ولی کی معراج, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا, اللہ تعالیٰ سے ملنا. علی کی معراج کیا, نبی سے ملنا. حسین کی معراج علی سے ملنا. ساری دنیا کے اندر ہر امام کی معراج اپنے سر امام سے ملنا. مگر ساری کائنات کے اندر سارے جتنے بھی کروڑوں اربوں ولی ہونے والے ہیں ہوں گے اور آ کر چلے بھی گئے, ساروں کی معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت جیسا اللہ تعالیٰ کو وہ دیکھے, جیسا علی مولا علی مشکل کشاں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھنا میری معراج ہے. حسین نے علی کا چہرہ دیکھ کر کہا یا علی آپ کا چہرہ دیکھنا حسین کی معراج ہے. امام زین العابدین نے امام حسین کا چہرہ دیکھ کر کہا زین العابدین کی معراج حسین آپ کا چہرہ دیکھنا. ہر امام نے اپنے امام کو کہا, مگر ساری کائنات کے اولیاء اللہ متفق یہی ہے کہ سرکار غوث پاک کا تلوہ دیکھنا, چہرہ نہیں تلوہ دیکھنا ہماری معراج ہے. اس کے واسطے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے تلوے کو ملے, ہاتھوں کو نہیں, ان کی تلووں کو, ان کی جوتی کو ملے تو غوث بنتی, قطب بنتی, راجہ بنتی. یہ سب چیز کیا ہے, غوث کا ایسا مقام ہے خدا کی قسم کوئی پہچانتا ہو ہی نہیں سکتا. غوث پاک کی شان پہچاننے والا کائنات کے اندر پیدا بھی نہیں ہوا, پیدا ہو بھی نہیں سکتا. غوث پاک بیان کر رہی, ان کے ساتھ ایک مرید ہے, 17 سال کام کر رہا ہے, تمنا ہے اس کے بازو میں رہنا, غوث پاک کے ساتھ رہنا. 17 سال کے بعد غوث اعظم دستگیر کو ایک نظر کرم معلوم, ہر لمحہ معلوم, غوث پاک کو کیا 17 سال کا چھوڑ ڈالے, ہر چیز اس کے دل کا حال معلوم. پھر بھی کیا ہے, مرید کو کیا ہے, امتحان لینا. اپنا پیر اب کیسا اسکول کو گئے کر کو بولے تو سال بھر پڑھا, کون کی آپ کو بچہ بولیا کرتا اعظم مصر کا, سال بھر 360 کا 5 دن میں مجھے دکھاتی ہیں, لکھنا سکھاتی ہیں, پڑھنا سکھاتی ہیں. یہ ایگزام میں کہیں تو مجھے پڑھنا نہیں سکھاتے گا. ایگزام میں پورا 360 کو 5 دن دے دے, 3 گھنٹے کا ایگزام بھی مجھے دکھاؤں بھی سکھائے گا. آپ بول سکتا کیا, نہیں بول. وہ ایک امتحان ہے. ایسا جب مرید بنتا ہے تو انسان کا امتحان ہے کہ وہ آ کر وہ امتحان میں کامیاب ہے. تو یہ غوث پاک کا سلسلہ, انہیں کیا کیا کی پریشانیاں دیتی ہیں, ان کو تکلیفاں, ان کو بیماریاں, یہ سب چیز کیا ہے, مرید آ کر سلسلہ چھوڑ کر بھاگتا کی, انہیں اپنے پیر کو چھوڑ کر بھاگتا کی, انہیں 11ویں کو چھوڑ کر بھاگتا کی, کوسے کوئی شیطان کو بیچ میں لے لگا تو ڈال دی, کوسے کی فتوے لے لگا ڈال دی کہ اس کا حکم ہے, اس کا حکم ہے. کہاں چھوڑتا کی غوث پاک کو, کہاں پکڑتا کی. یہ سبھی کیا ہے, یہ ہمارے واسطے امتحان. یہ کیا بھی ان کو کیا بھی فرق نہیں پڑ رہا تمہیں 11ویں کے نام سے کھلاؤ نہیں کھلاؤ, پلاؤ نہیں پلاؤ. یہ امتحان ہمارا ہے کہ غوث اعظم دستگیر کو کتنا تمہیں گھٹ پکڑے, کس کی ذات پکڑے. تمہارا خون میں اتریا نہیں اتریا, خالی پیٹ میں اتریا تو کیا ہوتا ہے, 25 سال سے آدمی کھائے پیے سب کیا کرے, پیٹ تک ہی گیا. جب وکیل صاحب کا انتقال ہوا طے کرتا ہے,
مگر زرے آدمی ایسا تھا جا کو خون میں چلے گا. اب خون میں گیا بات بھی نکل سکتا ہے نہ پیچھے سے نہ سامنے سے. ایسا یہ محبت اہل بیت، محبت غوث اعظم ایسا لینا کہ جا کو سیدھا پیٹ میں جا کو خون میں ملی تو نہ نکل سکتے نہ گل سکتے. وہ خون لے کو جینا بھی، وہ خون لے کو مرنا. اسے بولتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث. اور درود پڑھو محمد رسول اللہ ورسالۃ الحکمہ والآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چاہے بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دینا بھی آتا ہے. میں ان کے چشم بینا میں وحدت کے میخانے ہوا کرتے ہیں صبح و شام پیمانوں کے بڑواڑے. عرض پینے پلانے کے کوئی انداز کیا جانے، لٹا دیتے ہیں مستوں پر ہزاروں جام عرفان کے، انہیں پینا بھی آتا ہے، پلا دینا بھی آتا ہے، انہیں پینا بھی آتا ہے، پلا دینا بھی آتا ہے. چاہے بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. نہ بھٹکو سائلوں در در جناب غوث سے مانگو، نہ کھاؤ در بدر ٹھوکر جناب غوث سے مانگو، یہ بہتر سے بہتر ہے جناب غوث سے مانگو. نبی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو، علی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. وہ بگھر بیٹھے ہی حالت جان لیتے ہیں زمانے کی، ضرورت ہی نہیں ان کو کسی کے پاس جانے کی، لہذا شان ہی کچھ اور ہے ان کے گھرانے کی. نہ کرنا غوث کے مستوں کو کوشش آزمانے کی، انہیں دنیا کو اے ناداں جھکا دینا بھی آتا ہے، انہیں دنیا کو اے ناداں جھکا دینا بھی آتا ہے. شہر بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے، انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. بے شک غوث اعظم دستگیر ایسے ہیں کہ وہ ایک واقعہ تھا، ختم کریں گے انشاءاللہ. جب غوث اعظم دستگیر کے بعد 17 سال کا مرید کام کر رہا ہے، محبت ہے، بازو کھڑنے کی محبت ہے، سرکار کی غوث پاک کی قدم بوسی کی محبت ہے، ہاتھ چھونا، لگتے رہنا، غوث پاک سے مسک ہونا. کیوں دیکھتے مریداں دیکھتے کہ غوث اعظم دستگیر کی قدم بوسی کے واسطے، غوث اعظم دستگیر کی ہاتھ چومنے کے واسطے، ان کی سنگت کے واسطے بڑے بڑے
جو اولیاء اللہ تھے, بزرگان دین تھے, یہاں تک نبی تھے, غوث پاک کی سنگت کے واسطے آ کر ان کے خانقاہوں میں ان کی سنگت. کیوں؟ غوث اعظم دستگیر کی ایسی نظر تھی کہ وہ ضروری نہیں آ کہ انہیں پڑھنا, انہیں لکھنا, انہیں شریعت جاننا, انہیں آ کر نمازی رہنا, یہ کرنا وہ کرنا. غوث پاک کا اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی. یہودی آیا, وہ تو پتہ ہے, یہودی آیا تو چرانے غوث پاک کے گھر میں یہودی آیا چرانے, چور بن کو آیا, چرانے جا رہا ہے, اندھا ہو رہا ہے, پھر بیٹھ رہا ہے, آنکھ کھا رہی ہے, پھر چرانے جا رہا ہے, اندھا ہو رہا ہے. غوث پاک سو رہی, پھر اس طرح خود میں ایسا آیا, خضر علیہ السلام آیا, غوث پاک کو فرما دے. وہ خضر علیہ السلام ان کا بھی مقام رہا ہے پوری دنیا کو. خضر علیہ السلام کو کیا بولتی ہیں؟ ان کو رستہ دکھانے والا. کسی بھی رستہ نہیں ملا تو رہنما کر کو بولتے. خضر علیہ السلام کو رہنما. یہاں تک بڑے بڑے نبی, بڑے بڑے رسولوں کو جب وہ راستہ جنگلوں میں بھٹک جاتے ہیں, آج بھی بڑے بڑے اولیاء اللہ بزرگان دین کی زیارت پہ لوگ جاتے ہیں, کبھی بھی جاتے ہیں تو خضر علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک کام رکھا کہ وہ آ کر ہر انسان کی اگر راہ راست کے اوپر رستہ بھٹک جائے تو رستہ دکھانا ان کا کام. نبیوں کو بھی دکھائے, ولیوں کو بھی دکھائے, غوثوں کو بھی دکھائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے, جو بھی آئے, خضر علیہ السلام نے ان کو راہ راست. قرآن مجید میں ان کا واقعہ ہے, نوح علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے, سلیمان علیہ السلام کے واقعہ. اب دیکھو ان کی برابری, ان کا سٹینڈرڈ نبیان کے ساتھ رہنا, ان کا سٹینڈرڈ نبیان اور رسولان کے ساتھ ہے, غوثاں اور قطباں کے ساتھ ہے. مگر انہوں راستہ دکھانے والے, انہوں بولتے ہو یہاں نہیں, یہ راستہ نہیں, یہ رستے کو جاؤ, اللہ تعالیٰ ملتا ہے, یہ رستے کو جاؤ, اللہ تعالیٰ. اب ایسے رکھنے والے پورا انہوں پرنسپل, انہوں اتنے بڑے ہو کو بھی جب یہ غوث مر جاتا, یہ غوث زمانے کے اندر 360 جو آتے ہیں, 360 ولی ہوتے ہیں, ہر جگہ کے کام کے واسطے, ہوا کے واسطے, پانی کے واسطے, ایک روح قبض کرنے کے واسطے, اسے دانے کے واسطے, بچے کے واسطے, ہر چیز بھی وہ اللہ تعالیٰ وہ نظام میں 360 اولیاء اللہ تعالیٰ کے نظام میں رکھا. ہمیں کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں, کدھر کدھر بھاگ رہے ہیں, سارے نظام کے شہنشاہ کے سلسلے والے, ساری دنیا کے کائنات کے اندر جو نظام چلتا ہے, یہ سانس لے رہی ہیں, سانس نکال رہی ہیں, بچے ہو رہی ہیں, یہ نہیں ہو رہی ہیں, کھانا کھا رہی ہیں, یہ نہیں کھا رہی, یہ سب چیز کائنات کے اندر, یہ سارا نظام یہ اولیاء اللہ کے پاس ہے. یہ 360 اولیاء اللہ کے پاس ہے, اور یہ 360 کے شہنشاہ غوث اعظم دستگیر ہے. اب دیکھو ہمیں کتنے بڑے بیوقوفان ہیں. شہنشاہ ہمارے ہاتھ میں رکھ لے کو, ان کا سلسلہ ہمیں ہاتھ میں رکھ لو, ادھر در بدر بھٹکے تو فائدہ کیا؟ اب ایک آتا, اب خضر علیہ السلام غوث پاک سوری, اب خضر علیہ السلام کو کیا نبیان کو رستہ دکھانے والے, کیا لے لے جا کو ایک آ کر 360 میں اولیاء اللہ کو چن کو ایک وہاں کا وہ جگہ کے غوث کو بنا نہیں سکتے تھے؟ بنا سکتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ غوث اعظم دستگیر کا حکم, ان کی طاقت اور ان کا فرمان ایسا رکھا. سب کا فرمان جب تک زندہ ہے تب تک فرمان مانتے. مرگا, بڑے سے بڑا پیر مرگا, بڑے سے بڑا کون بھی مرگا, اس کے بعد ہمیں کون تمہیں کون کرے. مگر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں, خدا کی قسم میرا فرمان ابد سے حشر تک بھی. اسٹارٹنگ اللہ تعالیٰ جس دن دنیا بنایا اس دن سے بھی غوث پاک کی زبان سے جو نکلا ہونے والا, اور قیامت تک بھی میری زبان کو ماننا. اگر نہیں مانے سمجھ لینا انہیں غوث پاک سے خط کرے. غوث پاک کے پاس آتے ہیں, خضر علیہ السلام بولتے سلام کرتے ہیں, غوث اعظم دستگیر فلاں فلاں شہر کا یہ غوث مرگا. غوث پاک فرماتے ہیں دیکھ پیچھے ایک جنا ہے, اسے پکڑ لے جا غوث. اب پیچھے یہودی چور ہے, چور کو پکڑتی سیدھا پکڑے کہ نہیں. خضر علیہ السلام بولتے چل کہاں جانا, وہ چور بولتا ہے کہاں جانا, بولتی تجھے غوث بن. مجھے معلوم ہے غوث کو مطلب بھی معلوم نہیں, غوث کا اسے مطلب بھی معلوم نہیں. جاتی خضر علیہ السلام اسے دھلاتی کلمہ پڑھاتی, بول کلمہ پڑھائے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھاتی, پڑھا کر بولتی بول تو غوث شیخ عبد القادر جیلانی کی مریدی قبول کیا. انہیں بولتا میں شیخ عبد القادر جیلانی مریدی قبول کیا. جب قبول کیا بولتے ساتھ ساری دنیا کا جتنا بھی علم رہتا وہ چور کو مل جاتا. وہ عالی مریدی صرف کے دل سے انہیں اون کہتا ہے, انہیں غوث بن جاتا. انہیں غوث اعظم دستگیر کی خالی نظر بھی نہیں ڈالے, پیٹ کو دیکھا چور, غوث پاک کی مشت مبارک کو دیکھا تو انہیں غوث بن جاتا. غوث پاک کے چہرے پر اگر نظر ڈالے تو انہیں کیا بنتا. اب وہ مرید کا بھی ویسا تھا, غوث پاک کے پاس سامنے جا کے نظر ڈالی. اب دیکھا 17 سال کے بعد غوث پاک کا نظر کرم, بولے مرید چل آج نماز پوچھیں گے. مرید تو چل, احمد تھا اس کا نام, احمد چل نماز پوچھیں گے, جمعہ کی نماز ہے, جمعہ کی مسجد پوچھیں گے, جمعہ مسجد پوچھیں گے. اب انہیں خوش ہوا, 3 سال کے بعد غوث پاک کی جوتیاں اٹھایا پہنایا. غوث پاک کے بازو کھڑنا تو کتنی بڑی شان, دیکھ لو علی پشت مبارک ایسی رہتے, غوث پاک کے بازو کھڑنے والا کیسا رہے. اب غوث پاک کے بازو جا رہا, دیکھ رہا, اتریا بغداد کی گلیوں میں اترا, دیکھ رہا, ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا, سب جنے انہوں کی کام میں, سب جنے آدمیاں انہیں کام کر رہا, انہیں اس کا کام کر رہا, انہیں لوہا کا کر رہا, انہیں کارپینٹر کا کر رہا, انہیں کوسے کام کر رہا, سب جنے مصروف ہے. کون بھی غوث اعظم دستگیر کے اوپر چہرہ کے اوپر نظر نہیں رہا.
انہیں دیکھتا سوچتا دل میں جب بھی غوث اعظم دستگیر جمعے کے دن یا کوئی وقت باہر نکل رہی جب نکل رہی اگر کو لوگوں کو معلوم ہوتا تو ہزاروں لوگ آ کر صرف غوث پاک کے قدم چومنے کے واسطے ان کے ہاتھ چومنے کے واسطے ان کے چہرے کو دیکھنے کے واسطے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. آج کیا ہوگا آدمیاں کو کون بھی میرے غوث پاک کے اوپر دیکھ رہا بھی نہیں ان کے اوپر نظر بھی کر رہا نہیں کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے دل میں سوچ غوث اعظم دستگیر اس کے دل میں بھی دیکھ رہی اور سمجھ رہی غوث اعظم دیکھتی اس کے چہرے کو دیکھتی اور چہرے کو دیکھ کر ایک بار نظر ڈالتی بغداد کی گلیوں کے اوپر نظر ڈالتی جب نظر ڈالتی تو سارے لوگ دیکھتی غوث پاک ہے وہ غوث پاک ہے غوث پاک ہے غوث پاک ملنے آتی انہیں تھاس و بازو جاتا کان کی چل جاتا کان کی بڑی دور چل جاتا سوچتا پھر بھی کیا بیوقوف میں کیا کام کریا باجو تھا غوث اعظم دستگیر کے چھپ کے بیٹھنا تھا میں کہیں کو میرے دل میں لایا میں کہیں کو اتنی دور پھر یہ سوچا غوث اعظم پکارتے ہیں ادھر آ بیٹے ادھر آ میرے بازو آ کر کھڑا کر بازو کھڑاتے ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ غوث اعظم دستگیر کو اتنی طاقت دیا ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں اور جنوں کے دلوں کا کیا جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی انسان کے ساتھ جنات ہیں ساری کائنات کے ان کے سارے دلوں کی طاقت اور قوت اور ان کی چاہت میرے مٹھی کے اندر بنی میں جسے چاہتا ہوں میری طرف مائل کرتا ہوں میں بلاتا ہوں جسے میں نہیں چاہتا خدا کی قسم انہیں چاہ کو بھی میرے پاس نہیں آتا انہیں چاہ کو بھی غوث اعظم دستگیر اس کے واسطے سلسلہ میں چل رہا ہوں میں کر رہا ہوں خدا کی قسم اگر غوث اعظم چاہے تو ہمیں اگر غوث اعظم نہیں چاہے تو میں سلسلے میں رکھو بھی ڈمیا سلسلے میں دیکھ رہی تمہیں سلسلے میں بڑے بڑے پوسٹان لے کو بھی بیکار اگر چاہے تو نہیں رکھو بھی انہیں سلسلے میں بڑا کام کرنے والا انہیں سلسلے میں بڑا کام کرنا اس کے واسطے یہ چاہت بڑھنا غوث اعظم کی چاہت بڑھنا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر جو غوث اعظم دستگیر کا جو ذکرات ہیں جو اوراد ہیں جو سلسلہ ہے ان کی محبت ان کے تحت اور ان کے جو فرمان ہیں ان کے فرمان کے اوپر ہمیں چلے تو خدا کی قسم انہوں خوش ہو تو دعا کر ہمیں کی 11ویں کر رہی غوث اعظم دستگیر خوش ہو جائیں گے ان کے سلسلے والے خوش ہو جائیں گے ہماری نجات تمہیں ہاں ہمیں کھلا کو ہمیں اسے ہار ڈال کو اسے ہار ڈال کو غوث پاک کو خوش نہیں کرنا ہمیں خوش کرنا تو غوث پاک کو ایک ہی ذریعہ ان کو کیا چاہے ان کو کیا بچا غوث اعظم دستگیر کسے زندہ کرے دین محمدی کو زندہ کرے دین مرگا اہل بیت کی محبت مرگی تھی غوث اعظم دستگیر نے پنجتن پاک کی محبت اماموں کی محبت یہ پیری مریدی کو زندہ کیا احترام خانقاہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو پہلے کیا کرتے آدمیاں چھوڑو جان دے ہمیں گھر میں پڑھ لیتی نماز چھوڑو جان دے حکم ہماری ہے ہماری خبر کی جھٹکی ہمیں ایسا ہوتے ہوتے شریعت محمدی کو پامال کر دے بے پردگی عام تھی جوا عام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد ایسا عام ہو گیا کہ جوا بیاس خوری یہ سب چیز ایسے عام ہو گئی تو اسلام کے اندر آ کر ایسے لوگ بڑے بڑے لوگ ایسے آ کر کہنے لگے کہ سبھی جائز ہے پروانی دے جا یہ کرے جا وہ کرے جا ایسے حرام کاموں کو انسان اسلام کے اندر لا کر ڈھکیلنا اب ویسے وقت کے اندر غوث اعظم دستگیر نے یہ چیز کو نکال کر بھرکا کر یہ خانقاہیں کھول کر یہ ایجاد ہے غوث پاک یہ غوث پاک کی یہ ایجاد ہے یہ لا الہ الا اللہ یہ حسینیت کا نام یہ محرم یہ پنجے یہ جھنڈے یہ سب چیزیں آپ کو ہمیں کیا بھی نہیں کریں غوث اعظم دستگیر کی دیکھو شان غوث پاک فرماتی ہیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ جس سے دست قدرت سے مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا سارے نبیوں کو رسولوں کو غوثوں کو قطبوں کو قلندروں کو اللہ تعالیٰ نے وہ دست قدرت کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا اب دیکھو غوث پاک کا پاور کہتا ہے غوث اعظم دستگیر کا پاور کہتا ہے جب غوث اعظم دستگیر کو ساری دست قدرت دیا اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے غوث پاک فرماتی یا اللہ میں کھانا تیرے ہاتھ سے کھانا بھی کھانا کیا پوچھے اللہ تعالیٰ کا نہیں علم پوچھے نہیں انہوں گھر پوچھے نہیں بنگلہ پوچھے نہیں پوچھے کیا بولے اللہ تعالیٰ میں کھانا تو تیرے ہاتھ سے کھانا دیکھو اللہ تعالیٰ بھی اتنا پسندیدہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ صورت ہے نہ شکل ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی غوث اعظم دستگیر دیکھو ہٹ بھی کرے ایسی ہٹ کرے جب نہیں ہے تو بھی پھر بھی تو دکھانا کیوں غوث اعظم دستگیر کیوں پوچھے یہ اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیخ عبد القادر جیلانی تو مرید بن تو مرید کیوں نہیں بنا پوچھتا اللہ تعالیٰ تو مرید کیوں نہیں بنا تھا غوث اعظم بولتے ہیں کہ اللہ نہیں پھر اللہ تعالیٰ تب تو پھر مناقبے میں جاتی ذکر کراتی کرتی پھر اللہ تعالیٰ بات کرتا یا غوث اعظم تو مرید کیوں نہیں بنا تو مرید 2 وقت ہو گیا پھر تیسرے وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا غوث اعظم میں حکم دیتا ہوں تو مرید بن پوچھتی ہوں آدمیاں ان کے ساتھ میں رہنے والے 3 بار اللہ تعالیٰ 2 بار کیوں انکار فرماتے غوث اعظم دستگیر
اللہ تعالیٰ پہلے پوچھا تھا کہ مرید کیوں نہیں بنا، تو مرید کیوں نہیں، اس میں حکم نہیں تھا، صرف پوچھا تو بولا میری اوقات۔ جب اللہ تعالیٰ دوسری بار پوچھا تو پھر پوچھے کہ مرید کیوں نہیں بناتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، صرف فرمان تھا۔ جب تیسری بار اللہ تعالیٰ اے شیخ عبد القادر جیلانی میں حکم کرتا ہوں تو مرید بنا، تو اس کے اندر اللہ کا فرمان تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا تو خدا کی قسم میں نے اس وقت آ کر اللہ تعالیٰ سے کہا میں تیرے ہاتھوں سے کھانا چاہتا ہوں۔ میں کیوں کہا، نہ میں بھوکا ہوں، نہ میرا اللہ تعالیٰ بھوکا ہے، نہ مجھے پیاس، 20 سال تک نہ اونگا ہوں نہ نیند کرا ہوں۔ اگر میں اس سے زیادہ کر دیتا، اگر میں اس سے زیادہ کر دیتا تو مریدوں میں فرق آ جاتا، انسانوں میں فرق آتا، تو کسے مانے تو کسے میں، کون کس کو کیا مانے، فرق آ جاتا۔ تو میں وہ ہوں، جب میں کھانے کو کھا تو خدا کی قسم میرے واسطے نہ میں کھانے کا بھوکا ہوں نہ وہ کھانے کا، بس میں چاہتا کہ میں ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ سے ہاتھ کو میں بیعت لگا، میں وہ ہاتھ کو چھوں، اور اس کے بعد میرے دامن کو چھونے والے کبھی دنیا کی اور جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتے۔ نعرہ غوثیت، وکیل ہند زندہ باد، وکیل ہند زندہ باد۔ انشاءاللہ ختم، اس کے بعد آئندہ اب وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ اب گلپوشی انشاءاللہ، پہلے ہمارے یہاں وزیر جان صاحب اتر جلدی کون کو نانا درود پڑھو۔ غوث اعظم دستگیر، اب دیکھو یہاں آپ کو میں یہ پہنتوں، غوث اعظم دستگیر کیا ہے، جتنے دروداں پڑھی، جتنے یہ ہے انشاءاللہ بولو فاتحہ کے ٹائم غوث اعظم دستگیر کو ہدیہ بھیجیں گے، کیونکہ سلسلے کے اندر تمہیں سلسلے کے سکا چلو، یہاں کو صرف ہمیں کھالے پیلے کو ناچنے بھاگ لے جانا، غوث اعظم کے واسطے کچھ لاؤ، ہم نہ ہارا لاتی کی کھانا ہمارے واسطے، کہیں ہارا ہمارے واسطے ہی، سب چیز غوث اعظم دستگیر کے واسطے، ان کی 11ویں کے واسطے آئے، تمہیں تمہارے اوقات کے اندر جال، مطلب کیا کرو بولے تو کیا بھی ہمیں نوٹاں کچھ نہیں، تمہیں درود پڑھو، نہیں پڑھے بیٹھ تو تمہارے حفیظ بیٹھ جاؤ، ذرا دروداں پڑھو، 100 کی 200 کی یا کوئی یہ کی پڑھ کو غوث اعظم دستگیر کو ہدیہ تمہیں بھیجو انشاءاللہ، کیونکہ ضروری ہمارا پہلے گلپوشی پیرانی ماں بیٹھی دو ہرا لے جاؤ، لے بڑا لے جاؤ جی، درود پڑھو۔ میں کیا بولا تمہیں ضرور نہ پڑھتے ہو، تو اگر نہیں لے لگا تمہیں غوث پاک کو ہدیہ دینے کے واسطے کیا بھی لے لگا نہیں تو بیٹھ کو پڑھو، چلو میں تمہیں دیو ضرور پڑھو۔ ہمارے خلیفہ نذیر صاحب ہمارے منصور کے خلیفے وزیر جان صاحب، یہ سبھی کئی کو خاران ڈال رہی ہیں، بولو کیا بھی ہم نہ تم نہ دکھانے کا، انہوں بھی ایک یہ جو خاران ڈال لے رہی، انہوں بھی غوث اعظم دستگیر کے خدمت گزارا ہوں، انہوں بھی غوث پاک کی خانقاہ سنبھال، ایک خانقاہ ہمارے کہتے ہیں خانقاہ 30-40 خانقاہیں میں، انہوں بھی خانقاہیں سنبھال دی، غوث اعظم دستگیر ان کو بھی چن دیتا، غوث اعظم دستگیر چنے تو ہمیں بھی عزت اور احترام کرنا۔ ہمارے انہوں ثناء اللہ مرشد منصور کی خانقاہ کے، انہوں وزیر جان صاحب کیار نگر کے، انہوں ہمارے انصر مرشد میسور کی خانقاہ کے، ہمارے شبیر صاحب، ہمارے شبیر خلیفہ شبیر صاحب پپا کے، ہمارے فیض اللہ، ہمارے یہاں منڈیا کے، منڈیا کے نصر مرشد، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ خانقاہ یہاں بھی بڑھا دے۔ ہمارے فیض اللہ صاحب منڈیا میں خانقاہ وہ بیڑی کالونی میں پڑھی، انہوں بھی خانقاہ نیاز کو، اب ہمارے یہ آؤ ہاں ہمارے ہاں شبیر مرشد، تمہیں ضرور نہ پڑھتے رہو، میں بولیا نا تمہیں ضرور نہ پڑھتے رہو، غوث اعظم دستگیر کو 100-200 کہتے ہوتی پڑھتے رہو، ہارا ہو جاتے۔ رفیق بنگلور کے رفیق نوشہ کو انصر مرشد نوشہ کو ڈالو، آؤ جی آؤ نوشہ کو ڈالو، عرض کو بھی ڈالو، نئے عرض کو شادی کرو، پھر غوث پاک کی خانقاہ کو ڈالو جی،
दररोज पढ़ो नया वसीफा की तनख्वाह को तनवीर डालो वो अनवर को डालो अनवर को डालो